السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل انقاد وإن على صخرة مثلها۔ صدق الله سبحانه وتعالى وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ باجوڑ والے بھی بیٹھے ہیں، اس بستی والے بھی بیٹھے ہیں، تو کہاں باجوڑ ہم بھی دیر تو گئے، چترالی بھی گئے، کتنا دور ہے یہاں سے، سینکڑوں کلومیٹر دور ہے، اور وہاں سے مسافر آئے ہوئے ہیں اللہ کی بات لے کر۔ تو ان بستی والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی بات سنیں بھی صحیح، اور اللہ کی بات سن کے اس کے پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ جماعت والے آگے بتاتے ہیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین بنایا جائے، اور اللہ کے غیر سے، اللہ کے حکم ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بنانے کی چیز ہے، جیسے ہم نے ڈاکٹری کی، ڈاکٹری میں محنت ہے، ذمہ داری کی محنت ہے، ایسے بیوروکریسی کی محنت ہے، کسی بھی بڑے عہدے میں پہنچنے کی محنت ہے جو سمجھ میں آتی ہے۔ ایسے ہی پیارے بھائیوں ایمان بنانے کی محنت ہے، ایسے ہی پیارے بھائیوں روح کو بنانے کی محنت ہے، ایسے ہی پیارے بھائیوں اپنے آپ کو جنت کا راہی بنانے کی محنت ہے۔ اللہ نے ہماری کہانی شروع سے شروع فرمائی، اور سورۃ الانسان، سورۃ الدہر میں اللہ فرماتے ہیں: هل أتى على الانسان۔ اور یہ مجھے بھی مخاطب کیا کہ آپ کو یہ نہیں کہ بابو قرآن تو بس مولویوں تک کم میں سے، ہم بھی تو انسان ہیں کہ نہیں ہیں۔ حل لگا، چاہے وہ ریڑھی لگانے والا ہے، چاہے پنچر لگانے والا ہے، اور چاہے ذمہ دارت کرنے والا ہے، چاہے منشی ہے، چاہے وڈیرا ہے، جو مرضی ہے، چاہے KPK کا رہنے والا ہے، چاہے سندھ کا ہے، چاہے پنجاب اور ہندوستان کا ہے، اور چاہے امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا میں بسنے والا ہے تو انسان۔ یا ایھا الانسان، یہ سورۃ انسان میں ہے تو علامات حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل تذکرہ چیز ہی نہ تھی۔ کتنے ہزاروں کے لاکھوں کروڑوں سال گزرے اس دنیا کو بنے، میرے ہونے سے پہلے میرا کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوئی مجھے جانتا بھی نہیں تھا۔ اسی وقت میں کتنے لوگ ہیں جو مجھے نہیں جانتے پوری دنیا میں۔ میں مر جاؤں گا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ دنیا میں ڈاکٹر اظہر آیا بھی تھا، دنیا میں مولوی جنید آیا بھی تھا۔ ہم موجود ہیں، اسی وقت میں کتنے لوگوں کو نہیں پتا۔ ہم نہیں تھے اس وقت تو ویسے ہی پتہ نہیں تھا، ہم یہاں سے چلے بھی جائیں گے کتنوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کوئی جنید بھی آیا تھا، کوئی اظہر بھی آیا تھا۔ لیکن یہ جو ہے نا سورۃ الدہر، یہ چلتے چلتے جب پیک پہ اس کا پہلا رقوع ختم ہوتا ہے، شروع میں کتنا ہے کہ ہم کوئی قابل تذکرہ چیز ہی نہیں ہے، چاہے ہم بڑے بڑے بیوروکریٹ ہوں، اور چاہے اس پوری ریاست باولپور کے عباسی خاندان ہو، اور چاہے بڑے بڑے قلعے بنانے والے ہوں، کتنے لوگ ہیں جو ان کو آج بھی نہیں جانتے، ان کا آج نام و نشان ہی نہیں ہے۔ چلیے احمد پور شرقیہ سے آگے قلعہ دراوڑ کی طرف، یا موج گڑھ چلے، میر گڑھ چلے، کتنے بڑے بڑے قلعے بنانے والے۔ ابھی میں تاریخ باولپور کی پڑھ رہا تھا، ہماری پوری ریاست باولپور جو ہے یہ اسی کی تحصیل ہے ڈرامے والی۔ تو کتنے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، کس نے کس پہ حملہ کیا، کس نے کس پہ حملہ کیا، کتنی قومیں آپس میں لڑیں، کتنے جنگجو مرے، کتنے بادشاہ مرے، کتنوں کے خلاف بغاوتیں ہوئی، اور کیا کچھ ہوا۔ اس دوران میں اور آپ موجود ہی نہیں تھے، اور ہمیں صحیح بات ہے ان کے ایسے سچ نام بھی نہیں پتا، ان کی عمریں کتنی ہیں، کسی کسی کا پتہ ہوگا لیکن بہت سو کا نہیں پتا۔ تو ہماری کہانی میں پیارے دوستو، ہم پیدا ہونے سے پہلے بھی غیر مذکور ہیں، اسی وقت میں بھی کتنے لوگ ہیں جن کو میرا اور آپ کا نہیں پتا، اور ہم ان کو خوش کرنے کی خاطر
اور ہم ان لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر کہیں پہ بھی جانا ہوتا ہے، کہیں بھی شادی جہاں جس علاقے میں ہم نہ جان پہچان ہو، وہاں پہ بھی بندہ چاہتا ہے کہ میں اچھا بن کے جاؤں، حالانکہ وہ لوگ مجھے جانتے بھی نہیں ہیں، اور میں وہاں سے جیسے ہم دیر بجوڑ یا آگے چترال کی طرف گئے، ادھر مالا گڑھ کی طرف یا بردان کی طرف، پشاور سوابی کی طرف کتنے دفعہ جانا ہوا، لیکن کتنے لوگ ہیں جو مجھے نہیں جانتے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جن علاقوں میں جا رہے ہیں کہ وہاں ہماری بہت بلے بلے ہو جائے، یہ یوں ہو جائے، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ یہ میں غیر مذکور بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم واقعی میں اپنے آپ کو اس بارگاہ میں، جیسے یہ مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھے نا، اصل اس کی جو آخری جملہ میں دوں گا پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں۔ تو ہم دنیا کے اندر کتنی جگہ پہ غیر مذکور ہیں۔ اسی وقت میں شاید آپ کے باجوڑ والے جتنے آئے بیٹھے ہیں، آپ کے خاندان والوں میں سے شاید کوئی آپ کو یاد کر رہا ہو، وہ ہو بھی سکتا نہ بھی کر رہا ہوں، اپنے اپنے کاموں میں ہر کوئی لگا ہوگا نا۔ پورا باجوڑ آپ کے بغیر چل رہا ہے، پورا گیر چل رہا ہے ہمارے بغیر، چترال بھی چل رہا ہے، تیمر گرہ بھی چل رہا ہے، پورا بڑکیلا سوات تیمر گرہ اور مندورہ بھی چل رہا ہے، ہم یہاں بیٹھے۔ تو کتنی جگہ پہ ہم غیر مذکور ہیں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور اسی وقت میں جب غیر مذکور بھی ہیں، آگے میری اور آپ کی تخلیق کا آغاز ہو رہا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو دو ملے جلے نطفوں سے بنایا، ایک باپ کا نطفہ ہے، ایک ماں کا نطفہ ہے، جیسے ہم نے ڈاکٹری میں پڑھا، ایک کو سپرم کہتے ہیں، ایک کو اوون کہتے ہیں۔ جب آپس میں دونوں ملتے ہیں، حمل ٹھہرتا ہے، پھر اللہ کی مشیت اور پھر سارا پروسیس 9 مہینے کا، 5ویں مہینے میں روح کا ڈلنا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج۔ اب ماں کے پیٹ میں اس وقت میں میرا اور آپ کا کوئی نام نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں بھی ایسا ہم غیر مذکور ہیں۔ کتنے لوگوں کتنا مہینے تو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ تو ڈاکٹری آگے ٹیسٹ کر لیتے ہیں، ورنہ تیسرے چوتھے مہینے میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ حمل ٹھہر گئے۔ اب بھی کوئی ہفتے 2 ہفتے کا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں پروٹینز وغیرہ جو نظام ہوتا ہے۔ لیکن ماں کے پیٹ میں بھی ہم غیر مذکور ہیں، کوئی اتنا ایسا ہمارا تذکرہ نہیں، ہماری وجہ سے کوئی یہ نہیں کہ کوئی نظام ہماری وجہ سے چل رہا ہو، ہم نہیں ہوں گے تو خراب ہو جائے گا۔ ماں کے پیٹ میں بھی ایسا ہماری کوئی اتنا زیادہ ذکر نہیں ہے، ہماری وجہ سے ہمارے یعنی میرے باپ کو بھی نہیں پتا ہوگا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا کہ یہ بچہ کیسا ہو، آپ کے باپ کو بھی نہیں پتا تھا، کہ آپ کی ماں کو بھی نہیں پتا تھا کہ بیٹا، اب تو چلو مشین آ گئی، وہ بھی چلو غلط ہو سکتی ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، پہلے تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اندر کیا تخلیق یعنی پتہ نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہو رہا۔ اور پھر بڑھتے بڑھتے جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر بھی یعنی کچھ عرصہ کسی کو، کتنے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ میں پیدا ہو گیا اور آپ میں سے کتنے پیدا ہوئے کسی کو نہیں پتا کہ یہ فلاں جگہ پہنچا۔ آج تو اتنی عمر والے 50 60 70 سال والے بیٹھے، ہم بھی آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ اتنے سال ہم آپس میں غیر مذکور رہے، نہ آپ نے میرا تذکرہ کیا نہ میں نے آپ کا تذکرہ کیا۔ یہ تو ایک مثال ہوگی، پوری دنیا میں کہیں میرا اور آپ کا اتنا تذکرہ نہیں۔ لیکن پیارے دوستو، ہم کتنے خوش نصیب ٹھہرے کہ میرا اور آپ کا دنیا والوں کی بارگاہوں میں تذکرہ ہو یا نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں ہمارا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ ہمیں یاد رکھتا ہے، اللہ ہمیں ماں کے پیٹ میں بھی یاد رکھتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں جیسے اس نے چاہا میری اور آپ کی شکل کو بنایا، کیسا مہربان رب ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، دنیا کی کتنی سٹیجز ہیں کہ جن پہ مجھے اور آپ کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی میری اور آپ کی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی میرے اور آپ کا ذکر مذاکرہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ میرا رب ہے جو میری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور میرے اور آپ کے اندر سانسیں ڈالنے والا، میرے اور آپ کے اندر روح ڈالنے والا، الباری روحوں کا ڈالنے والا، الخالق بنانے والا، البدی نقشوں کے بغیر بنانے والا، المبدی مٹیریل کے بغیر بنانے والا، وہ مجھے پہلے وہاں پہ بھی ہمیں مذکور کیا۔ دنیا والوں کا میں نے بتا دیا کہ دنیا والوں کے تذکروں میں اتنا زیادہ نہ کیا کرو کہ سیاستدان میرا تذکرہ کرے، فلانے میرا تذکرہ کرے، اور نہ بھی کرے تو گزارا ہو جائے گا۔ اصل ہے کہ میں اور آپ اللہ کی نگاہوں میں کتنا ہے، اور اللہ کی نگاہوں میں اونچا ہونے کے لیے کیا ضابطہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو بندہ جتنا تقوی میں بڑھتا جائے گا اتنا زیادہ اللہ کے ہاں عزت پاتا چلا جائے گا۔ اور تقوی کا معیار کیا ہے؟ سونے نبی والی زندگی،
شکل ان جیسی بنائیے، لباس ان جیسا بنائیے، چلنا پھرنا ان جیسا بنائیے۔ تبلیغ کے پہلے نمبر کا دوسرا حصہ سونے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں کامیابی کا یقین، اور ان کے طریقوں سے ہٹ گئے تو پھر چاہے بیوروکریٹ بن جاؤ، چاہے 22ویں گریڈ کے افسر بن جاؤ، چاہے تم بادشاہ بن جاؤ، اور چاہے ملک کے صدر وزیر لگ جاؤ، اگر نبی والی شکل و صورت، لباس، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا ان کے مطابق سیرت نہیں ان کی اپنائی تو پھر ناکام ہو جاؤ گے۔ دنیا کی لالچ والے شاید تمہاری جھوٹی تعریفیں کر دیں، تمہاری وجہ سے تمہارے زبان کے شر سے بچنے کے لیے تمہارے لیے ریڈ کارپیٹنگ کر دیں اور تمہارے لیے کھڑے ہو کے استقبال کر دیں، لیکن تمہارے جاتے گالیاں بھی تمہیں ہی نکالیں گے اور تمہیں ہی کہیں گے جیلوں میں سڑتے رہیں تو اچھا ہے، اور دنیا جہاں کی ضلالتیں ان کا مقدر ہوں انہی کے ساتھ بیٹھنے والے چند دنوں کسی اور پارٹی میں جاتے ہی کیسے ان کا ضلالت سے تذکرہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو دنیا تو اتنے جلدی یعنی بے وفائی کر جاتی ہے۔ تو یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ وفاؤں والے سے وفا کیجیے، اور سب سے بڑا وفا کرنے والا بھائیو اللہ ہے، جس کے در میں میں اور ہم آئے کرتے ہیں۔ تو یہاں جمعہ کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے وفا سیکھ کے جائیں۔ ابھی ہم جماعت میں وہ تھے جسے تو جنید صاحب بلا کے آ گئے، تو میں نے ساتھیوں کو کہا جیسے یہ جستی جماعت والے آئے ہیں تو جماعت جس بستی میں داخل ہونا ایک دعا ہے اللہم بارک لنا فیہا، پھر ایک دعا ہے اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا۔ اس کا لب لباب سنو کہ ہم یہاں وفا کتنی بستیوں والے آئے بیٹھے ہیں، تو یہ ایک سمجھے بورے شاہ یا گورکھا علیحدہ بستی ہے، تو آپ بھی اس بستی میں اس مسجد کے قریب انٹر ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کریں اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا۔ تو اس دعا کا اب ہمیں بستی میں داخل ہونا، اور سب سے پہلی چیز جو ہمیں منگوائی جا رہی ہے، سونے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ مانگو اللہ سے، مانگو اللہ سے تو ہر چیز مانگ سکتے ہیں، ہاں دوسرے لوگوں سے مانگتے ہوئے جہاں اللہ نے منع کیا ہے، سونے نبی نے منع کیا ہے، وہاں پہ سر نہ ٹیک۔ کہتے ہیں وہ سر ہی کیا جو ہر گھر پہ جھک جائے، سر تو اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو سر تو جھکانے کے لیے اللہ کے در پہ۔ تو دعا کیا ہے؟ جیسے یہ باجوڑ والے یہ ہم آئے بیٹھے ہیں بستیوں والے، اللہم ارزقنا جناحا، ہم مانگ رہے ہیں بستی میں داخل ہوتے کہ اے اللہ ہم اس بستی کے میوے کھلا۔ اب میوے چلو پیسوں سے بھی بندہ لے سکتا ہے، لیکن دعا کا اگلا حصہ ہے کہ اے اللہ ہمیں محبوب بنا دیجئے ان بستی میں رہنے والوں کا، اور اس بستی کے نیک لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دیجئے۔ تو پہلی دعا ہے کسی بھی بستی، ہم اس لیے جماعتوں میں پھرے نا، بستیوں میں جب مسلمان انٹر ہوتے ہیں اور محبت کی دعا پڑھتے ہوئے جاتے ہیں تو محبت فاتح عالم ہے۔ صحابہ کرام پوری دنیا میں پھرے اور ہر ایک کو اپنا گرویدہ کیوں بنایا کہ محبت سے انہوں نے دلوں کو فتح کر لیا، چاہے انہوں نے کاروبار بھی کیا، چاہے تجارت بھی کی، لیکن اس میں بھی دوسرے کا منافع دیکھا۔ ایک آیا سودا کرنے کے لیے محبت کی مثال، تو کسی صحابی کو یعنی واقعہ ہے تو آ کے کہنے لگا، گھوڑا اس کے پاس بیش قیمت تھا، تو وہ 200 درہم کہہ لو یا دینار کہہ لو، اس نے کیسے ہم محبت کریں آپس میں، کسی کا نقصان نہ کریں، تو انہوں نے کہا 200 درہم۔ تو ان صحابی نے کہا جو سودا کر رہے ہیں کہ میں تیرے گھوڑے کو 300 درہم دے دوں۔ انہوں نے کہا یہ کیسی عجب بات ہے، کبھی لینے والا بھی ریٹ بڑھاتا ہے، ہم کوئی چیز لینے جائیں 100 روپے دیا کہ یار 80 روپے رکھ کے نہیں آ رہے، 1000 والی سے کہ یار 9,000 100 رعایت کر رہے ہیں، اب یہ کہیں وہ 1000 کے یار ایک پکڑ 1200 مل تو آپ رعایت کر رہے۔ تو یہ کیسی محبت ہے عجیب ایک واقعہ، اور ایسے کتنے واقعات ہیں صحابہ کیسے حتیٰ کہ آخری وقت میں خود کو پیاس لگی ہے دوسروں کو پانی کہہ رہے ہیں اس کو پانی پلا، ایسی محبت سوچو تو بستیوں میں آ جائے تو سارا پاکستان سیٹ نہ ہو جائے۔ یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ ہم آپس میں محبت کرنے والے بن جائیں، یہی ایک نقطہ ہی سمجھ میں آ جائے تو پورا پاکستان سیٹ نہ ہو جائے۔ ہم یہ بات مانتے نہیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس سیاست تھا۔ ابھی میں ایک جگہ بتا رہا تھا کہ ہمارے مولا عباد اللہ صاحب جو رحمۃ والے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جیلیں بھرنے سے انقلاب نہیں آیا کرتے، بڑے پیار نال تھے اور نال سنا ہے، جیلیں بھرو تحریک نہ شروع کرو، مسجدیں بھرو تحریک شروع کرو، مساجد بھرو گے تو انقلاب آئے گا، ورنہ جیلوں میں سڑ سڑ کے لوگ مر کھپ گئے، جیلوں میں کیا عزت، کیا نماز کی پابندی اور کیا کچھ ہوگا، وہاں تو لوگ اپنے آپ کو کہ ہم اپنے قید کی خاطر جیل میں، یار مسجد میں اللہ کی خاطر آ جاؤ، دنیا والوں کی خاطر تم جیلیں بھگت کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے پہنچے ہوئے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں۔
تو انہوں نے کیسا پیارا خلاصہ بیان کر دیا ہمارے اس ملک کی حالات کے پیش نظر کہ جیسے تبلیغ والے 100 سال سے رونا رو رہے ہیں، مسجدیں بھر دو انقلاب آ جائے گا، محبت والے بن جاؤ۔ میں نے کہا تیرے گھوڑے کے 400 دے دوں، وہ پریشان کہ یار میں 200 گل مکئی کھڑ کے تو ریٹ ودے گا گھن والا کرا ریٹ ودے نہ بلا۔ تو انہوں نے کہا آپ کی مرضی، آپ نے خریدنا ہے۔ تو آگے کہتے یعنی ریٹ بڑھاتے گئے، کافی سارا یہ میں نے مثال دی ایگزیکٹ تو مجھے درہم دینار تو یاد نہیں، لیکن واقعے کا لب لباب تو میں سمجھانے کی کوشش کر۔ انہوں نے کہا تیرے گھوڑے کے 500 دینار دے دوں۔ تو انہوں نے کہا چھوڑو یار، تو اسے لگتا ہے گھننا کیا نہیں، میں مذاق کریں صرف مذاق کر رہے ہیں، ریٹ بڑھا دے۔ 500 کا 200 کا گھوڑا میں دینے کا تیار ہوں، آپ 500 تک بات لے گئے۔ تو جب انہوں نے خرید لیا تو ان کے غلاموں نے ان کو کہا یہ محبت کیسی ہے، آج کیوں ذخیرہ مافیا بن گئے، ہر چیز کا مافیا بنا ہوا ہے، تھوڑی سی چیز مہنگی ہونے کی خبر ہے پہلے اسٹور کر لیں گے، کتنا ایک دوسرے کو ہم تنگ کریں، کتنا ایک دوسرے کو سمجھو ذلیل کریں، اور چند پیسے ٹپوں کی خاطر وہی چیز بلیک پہ دے رہے ہوتے ہیں، وہی چیز 30 روپے 20 روپے کی کیا اوقات ہے، لیکن اسٹور کر کے کہتا ہے جی اسی دنوں جن دنوں پیٹرول نہیں مل رہا تھا ایک دکان پہ گیا، وہ کہتا ہے جی دل سے 280 کا دیتا ہوں، مجھے 260 کا تھا 250 روپے آج تازہ مثال۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم محبت نہیں کرتے نا، ہم پیسے کی محبت تو بہت کر رہے ہیں، لیکن آپس میں انسان جو بیٹھے جو اللہ کی سب سے بہترین تخلیق ہے اس سے محبت نہیں، چند ٹکوں کی خاطر انسانیت کو ہم بیچ لیتے ہیں۔ تو ان کے غلام نے کہا کہ آقا وہ تو کہہ رہا تھا کہ 200 کا گھوڑا میں دینا، تو سب 500 کیوں بھر چھوڑے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ان نے کہا وہ میرا بھائی تھوڑا سا گھوڑوں کا کام شاید نہ جانتا ہوگا، اس کو اپنے گھوڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا، تو میرا دل نہیں چاہا کہ میں اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دوں، اس کی قیمت اس کی چیز کی قیمت یعنی اس کے گھوڑے کی قیمت جتنی تھی اتنی میں نے لگائی، میرا دل مطمئن ہوا، پھر میں نے اسے اگر میں 200 دے دیتا، بلکہ اسی بات کی قصہ ہے غالباً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے حبیب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ عہد کیا تھا کہ میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، اب میں یہ دھوکہ دے دیتا، چیز 500 کی تھی اور وہ اپنے بھول پنے میں یا اپنے یعنی کم سمجھی میں اس کا ریٹ تھوڑا لگا رہا تھا، تو انڈائریکٹلی میں اسے دھوکہ دے دیتا، تو پھر اس عہد کا کیا بنتا جو میں نے اپنے حبیب سے کیا ہوا ہے۔ تو میں نے اور آپ نے بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے، یہ بھی ایک قسم کا ایگریمنٹ ہے کہ اب اللہ کے در کے سوا کہیں نہیں جھکیں گے، اور اللہ کے پیارے رسول ہمارے پیارے حبیب انہی کی زندگی پہ ہم چلیں گے۔ ہم نے بھی جب کلمہ پڑھ لیا تو ایگریمنٹ کر لیا، اب جڑا اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے ہیں، پھر کیا خبر کے انجام کیا ہوگا۔ تو بڑا پیارا شعر ہے، جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا ذرا غور سے، جو لوٹ آئے جانا ہو بھاولپور کی طرف اور بندہ اس طرف رک کر کے چلا جائے تو سارے ضلع ٹپ جائے گا، میں کہتا ہوں پاکستان کی آخری قصور کی باؤنڈری یا لاہور بارڈر کرتارپور یا فلانا آ جائے گا، لیکن بھاولپور اس جگہ پہ نہیں آئے گا۔ تو جو لوٹ آئے پیارے بھائیو، ہم نے جانا ہے جنت کے راستے پہ، اب پتہ نہیں کیوں اکھیں لوٹ دے بانے وا بہنے پہ جہنم والے راستے تھے، سونے نبی کے طریقے تروڑتے، ان کے جو سینے کا غم تھا اس کو اپنی محنت نہیں سمجھتے، جس غم کی خاطر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو رویا کرتے تھے، جس غم کے لیے اللہ کے حبیب نے پتھر برداشت کیے، طائف کے میدان میں پتھر برداشت کیے، احد کے میدان میں میں کھڑا سوچ رہا تھا احد کیا مارکا تھا جس میں اللہ کے حبیب کے دانت شہید ہو گئے، بدر کے میدان میں کیسی وہ رات تھی جو اللہ کے نبی ساری رات دعاؤں میں لگے ہوئے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ یہی میری تھوڑی سی جمع پونجی ہے، اگر یہ بھی ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ کیا پیاری دعائیں کر گئے۔ تو بھائی یہ لب لباب جو میں سنا رہا تھا، جیسے آپ مختلف بستیوں والے آتے ہیں تو ایک میں دعا سنا رہا ہوں آپ کو، اللہم ارزقنا جناحا، کسی بستی میں جاؤ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے، اے اللہ ہمیں اس بستی کے اس علاقے کے پھل اور میوے کھلا، اور یہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت، نیک لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ تو محبت آ گئی، اس کا ایک میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا کہ کیسے صحابہ کرام آپس میں یعنی محبت کیا کرتے تھے، کسی کو دھوکہ نہیں دیا جاتا۔ اور پھر میں نے جو آیت پڑھی دل کر ایک دو بات سے سنا دوں، پھر پتہ رمضان تک موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا، امید ہے جلسہ ہوگا 17 آج، جیسے آج جمعہ انشاءاللہ 17 مارچ کا جو جمعہ ہوگا انشاءاللہ یہاں پہ سالانہ بچوں کی یعنی دستار بندی کا بھی ہوگا، تو سب کو اطلاع بھی ہو جائے، اوروں کو بھی اطلاع کریں۔ 17 مارچ والا جمعہ انشاءاللہ، جمعے سے پہلے بھی بیان ہوں گے، جمعے کے بعد بھی ہوں گے، بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی، امتحان بھی ہوں گے۔
تو اس میں بھی کوشش کروں اگر میں ادھر ہوا تو آؤں گا انشاءاللہ۔ تو ابھی ایک دو باتیں، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، سونے نبی نے استقبال کیسا سکھایا۔ اب جیسے شعبان لگ گیا اللہ سے مانگو، سونے نبی نے 2 مہینے پہلے ایڈوانس ایک دعا شروع کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ 60 دن پہلو ایڈوانس کہ رمضان نیڑے آونے، اگلا رمضان تو یہ بھی ہونی دور ہے، پتہ نہیں کہنے لے کہنا پھوکا نکل ہونے، کوئی پتہ نہیں کون کب مر جائے۔ اچھا بھلا صحت مند جوان ہوتا ہے اور صبح پتہ چلتا مر گیا، 8 بجے جنازہ ہوگا اس میں۔ کتنے ہمارے دوست ایسے چلے گئے، کتنے ہمارے 10 سال مجھے ہو گئے ہسپتالوں میں جاب کرتے، کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہم نے ڈکلیئر، ایک دن کے بچے سے لے کے سمجھو 100 سال سے بابے تک بھی ہمارے سامنے رخصت ہوئے۔ تو کوئی پتہ نہیں، لیکن امید لگ گئی نا، یہ رمضان نیڑے آ گیا، اے اللہ صحت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچانا۔ پھر پورے قرآن میں سنیں اور دل کے کانوں سے، پورے قرآن میں لفظ رمضان ایک دفعہ ہے، پورے قرآن رمضان کا لفظ ایک دفعہ ہے۔ اب تک سرائکی سب نے اردو کا رمضان، جبکہ میم ہے نا زبر ہے، لفظ ہے رمضان، شہر رمضان، میم کے اوپر کیا ہے زبر ہے، اب سرائکی جاتے رمضان رمضان، جبکہ اصل لفظ کیا ہے یہ بھی یاد کر لیں رمضان۔ تو پورے قرآن میں لفظ رمضان کتنی دفعہ ہے؟ ایک دفعہ۔ تو اب مجھے اور آپ کو چاہیے، چاہے ہم دیہاتی ہوں، چاہے شہری ہوں، چاہے پڑھے لکھے ہوں، چاہے ان پڑھ ہوں، چاہے ماشاءاللہ کے والے بیٹھے ہیں اور چاہے ہم پنجاب والے، جہاں والے بھی ہیں، ہم نے اس جگہ پہ نا رمضان کو سمجھنا ہے۔ پورے قرآن میں اور کسی جگہ لفظ رمضان نہیں ہے، یہ پورا مضمون گھنٹوں کا یہ بیان ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب آج نا روزے دیوی سرائے کی سمجھو اپنی زبان روزے آندے پر روزے آندے پر، جبکہ اصل کیا ہے رمضان آ رہا ہے، اور رمضان کی مناسبت کیا ہے؟ صرف روزے کے ساتھ نہیں ہے، روزے کا حکم آگے چل کے آئے گا۔ یہاں پہ پہلے کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے اتارنے والا کون ہے؟ اس جگہ پہ ذکر نہیں ہے۔ شہر رمضان، بڑا پیارا نقطہ دے رہا ہوں آپ کو، اللہ کرے دل کے گہرائیوں میں پہنچے یہ بات، اور ہم سب واقعی میں توبہ کر کے اس رمضان کو اپنی زندگی کا، بلکہ ابھی بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں، پتہ نہیں پہنچتے بھی ہیں کہ نہیں، آج کی توبہ تو کر لیجیے نا، تاکہ پچھلی زندگی تو صاف ہو، پھر رمضان میں انشاءاللہ اور زیادہ اللہ کے نام کے برکت ہوں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس میں مطالبہ یہ ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ ہر ایک سے اللہ کا، ہمارے رب کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس پورے مہینے میں خود سوچے سمجھے، علماء کی زیر نگرانی، جو نہیں آتا، ہم تو ویسے پڑھے نہیں ہیں لیکن میں کچھ جو پڑھتا ہوں پھر علماء کی زیر نگرانی بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سناتے ہیں۔ تو مقصود کیا ہے؟ پورے مہینے میں یا رمضان شروع ہوتے ہی تمہیں جستجو لگ جائے کہ قرآن کا اتارنے والا کون ہے۔ پھر جب تم قرآن کھولو گے پہلے صفحے سے اس کا تعارف تمہیں ملے گا، اگر تم جستجو کرو گے۔ اگر میں آگا انے واقفوں کتنا کوئی ماہر ڈرائیور بھی بیٹھا ہو، میں کہوں یار آنکھیں بند کر کے تو نے یہاں سے لال سوارے تک موٹر سائیکل چلانا ہے، لال سوارے تو میں نے دور بتا دیا، اسرانی اڈے تک ہی کہنا چل سکتے، کوئی اتنا اعتماد والا نہیں ہو سکتا کہ آنکھیں بند کر کے موٹر سائیکل چلاتا یا گاڑی چلا رہے۔ آنکھیں بند کر کے پیارے دوستوں زندگی نہ گزارو، جب تک ہم اپنے پیارے حبیب والی زندگی نہیں گزار رہے، سمجھو اکھیاں بند کر کے اندھے سیدھے زندگی گزرنے پہ، منو یا نہ منو، ہی میں پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ جب بندہ آنکھیں بند کر کے سواری چلائے گا تو ایکسیڈنٹ ہوگا، پریشانی آئے گی نا۔ ایسے ہی پیارے دوستوں جب ہم اللہ کے نبی والی زندگی کو نہیں گزارتے، یہ آنکھیں بند ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، پھر والی جان کے اکھیاں بند والا اگلی پریشانی آ گی، وہ بندہ آدم میں تو میں چلا تھا، میں شاید پریشانی کو خود میں حل کر گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پھر آگے تعارف ہے قرآن کا، تو جس نے اتارا ہے اس کا تعارف حاصل کرنا ہے، ابھی سے نیت کیجیے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ پہلے اتنا بڑا قرآن کا تعارف ہے کہ قرآن نال یاری لاونی ہے، میں بھولو بڑھتے 40 سال 40 رمضان بھگتا ہی بیٹھے ہوئے تھے، زندگی نہیں بدلی تو یہ رمضان ہی میں ٹپا نہ چھڑا ہے۔ یہ اللہ سے یاری لگانے کا بہت بڑا ہمیں موقع ملتا ہے۔ تو ابھی ایڈوانس، کیونکہ ایک مہینہ گزر گیا، سونے نبی میں نے بتایا 2 مہینے ایڈوانس تیاری شروع کرتے تھے، دعا سے لگ رہا ہے نا، اللہم بارک لنا فی رجب، رجب ہم گزار بیٹھے ہیں، وہ شعبان، شعبان لگ گیا، آج 2 ہو گئی، بلکہ آج 3 کا چاند ہوگا۔ تو ایسے پیارے دوستو 15 شعبان کی رات بھی آئے گی، وہ بھی عبادت کی رات ہے، اس کا بھی خیال کرنا، تیرے پٹاخے نہ گزار دی ہے، اپنے بچوں کو سنبھالو، اینے کے بعد
100 रुपये अपने पैसा को भाव न ला चढ़ाए। किस तरह की अक्लमंदी है ये? किसी तरह का भी कोई रस्म और रिवाज ना हो, बल्कि इबादत की रात है, छुटकारे की रात है और अल्लाह से मांगने की रात है। निस्फ शाबान की रात जो है आ रही है, करीब 2 हफ्ते रह गए, तो उसकी भी हम उस पर भी मांगे और फिर आगे रमज़ान की तैयारी भी करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। आखिरी एक नात के साथ सुने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं की तारीफ़ करने के लिए मैं और आप अल्लाह के रास्तों में निकलते हैं। तो ये मैंने ही लिखी है, थोड़ा सा तरन्नुम में आपको सुनाते हैं दिल की गहराइयों से, क्योंकि सारे मैं को तो सारे तक जान दे हुए मेरा मिजाज यही है। 14 साल हो गए, जॉब भी चल रही है सरकारी भी, लेकिन इस मस्जिद और इस इलाके से अल्लाह ने मोहब्बत डाली, वरना हम तो यहाँ से गुजर के चले जाते थे। पीछे कितनी बस्ती हैं, लेकिन इस जगह पे जुनैद साहब की मोहब्बतें अल्लाह होता था। कभी रुक के एक नमाज पढ़ी, अल्लाह ने दिल में डाली, फिर अल्लाह ने किया है इतना बड़ा मरकज़। जितने भी लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो भी समझो ख्वाब ही ख्याल करते हैं कि पता नहीं कैसे, हम भी यही सोचते हैं कि अल्लाह पाक ने इतना बड़ा मरकज़ सड़क किनारे हमें दे दिया, तो इसकी कदरदानी कीजिए। दीदार मुस्तफ़ा की गुजारिश है की हुई, दीदार मुस्तफ़ा की गुजारिश है की हुई, पढ़ पढ़ दुरूद रब से सफारिश है की हुई, दीदार मुस्तफ़ा की गुजारिश है की हुई। और दिल की कैफियत और आँखों की कैफियत उम्मीद है सब की होगी, क्योंकि हम सारे अपने हबीब से मोहब्बत करने वाले हैं। बस थोड़े बहुत तिल के वधे हैं, गलत रामद बंदा चलते ना वो तिलक वंदे। अपनी मिट्टी पे चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। दिल और आँखों की कैफियत, दिल भी तड़प रहा है मोहम्मद की याद में, दिल भी तड़प रहा है मोहम्मद की याद में, आँखों ने आंसुओं की ये बारिश है की हुई, आँखों ने आंसुओं की ये बारिश है की हुई, दीदार मुस्तफ़ा। अल्लाह दे सोने हबीब दा भी दीदार ते उन्हां दे नगर दा भी दीदार मंगिया करो। सोने नबी ने फरमाया जो मदीना में मर सकता उसे चाहिए कि मदीने आते मरे, जो मदीना में मरेगा क़यामत के दिन एक खसूसी शफात मेरी उसके बारे में। अल्लाह कबूल कर ले हमारे कलाम भी, हमने नबी की कुछ जो सताइश है की हुई, जब से रसूल पाक की सीरत को पा लिया। ये जमात वाले आए बैठे हैं, बाजोड़ वाले, आजकल इनकी वापसी है, तो आपकी बस्तियों में काम किया इन्होंने, तो अल्लाह इनकी मेहनत कबूल भी फरमाए। ये क्या पैगाम दे रहे हैं कि सुने कि मोहम्मद से वफातून है तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं, जब से रसूल पाक की सीरत को पा लिया। सीरत से मुराद शक्ल सूरत लिबास चलना फिरना उठना बैठना सारा अपने नबी के रंग में ढल जाओ। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, कुरान की आयत का मफहूम है कि अल्लाह से बेहतर रंग किसका है, और अल्लाह का रंग क्या है, मोहम्मदी रंग में ढल जाओ। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। जब से रसूल पाक की सीरत को पा लिया, हमने तो जिंदगी में आसाइश है की हुई। सोने आसाइश है आसानियां को अपनी जिंदगी आसानियां चाहते हुए तो सोने नबी की जिंदगी पे आ जाओ, और उन पर फिदा करेंगे ये दिल और जान भी, ये मत समझना तुम के नुमाइश है की हुई। सिर्फ दिखावा न समझे, वैसे तो अपने इखलास का दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन अल्लाह से डर के मांगता है अल्लाह बस इसी नुमाइश तक हमें महदूद ना रख कि हमने तेरे नबी की नकल मारी है। जैसे हम स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते रहे, नकल करने वाले भी पास हो जाते हैं, तो मैं और आप भी सोने नबी की नकल तो मारें, उन जैसे बने तो सही। फिर देखो क़यामत के दिन कैसा रेट लगता है। अगर होंगे ही अपनी मर्जी के तो फिर भाइयों बात गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए अपने नबी के तरीकों पे आखिरी शेर फिर हम सुनते पड़े। मस्कन मदीना मांगा है अजहर ने रब से, और दुआ मस्कन मदीना मांगा है अजहर ने रब से, और तैबा ही दफन होने की ख्वाहिश है की हुई। अल्लाह सगो रावणा समणा खावना पीवना हत्ता के सारी मौत भी मदीने वाली लिख छोड़। समझ आया शेर? मस्कन मदीना मांगा है अजहर ने रब से, और तैबा ही दफन होने की ख्वाहिश है की हुई, दीदार मुस्तफ़ा की गुजारिश है की हुई, पढ़ पढ़ दुरूद रब से सफारिश। बार बार दुरूद पढ़ दे, एक किस्म की सफारिश है। अल्लाह सारी मिन्नत
समझ आए शेर, पढ़ पढ़ दुरूद रब से सिफारिश है की हुई। तो भाइयों 17 मार्च भी याद रखिएगा, सालाना प्रोग्राम होगा। मोहब्बत से यहाँ इंशाल्लाह आपको कोई फिरका वारियत की बात या इस तरह की कोई बात जितना मैं कर सकता हूँ, यहाँ सिर्फ मोहब्बत की बात ही आपको मिलेगी जब भी मैं आता हूँ। और तबलीग का पैगाम मोहब्बत का ही पैगाम है। सुने नबी का आखिरी खोल, पूछा सहाबा कराम से, मेरे साहबा बताओ इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है? साहबी बोले नमाज। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा है। सुने नबी फरमाया लेकिन वो नहीं जो मैं पूछ रहा हूँ। किसी ने कहा रोज़ा बहुत बड़ा अमल है, हज बहुत बड़ा अमल है, लेकिन वो नहीं जो मैं पूछ रहा हूँ। साहबा ने पूछा सुने नबी वन तो सदसो, फिर आप बता दें। सुने नबी ने फरमाया इस्लाम का सबसे मजबूत अमल है मोहब्बत। जितना इन बस्तियां मोहब्बत हो सी तो काम चल वैसी, आपस से नफरत हो सी, बन्ने बन्ने ते नफरत हो सी, बिरा बिरा लड़ते सारे को मेडिकल पढ़ावन आवे न खैरपुर अस्पताल। पिछू मसला क्या होता एक मरले का, एक मरला ही मैं ज्यादा बड़ा 1 फुट का मसला होता, 1 गेठ का मसला होता। सही मेरी जगह ही थे बिरा कब्जा किया, स्टेटस चल रहा फेसबुक पे खड़ी जगह, उन्हें कहा 2 बिरा लड़ मरते ना छोटी जी जमीन दे पारू। आखिरी बात करने लगा हूँ, 2 बिरा लड़ के ना हत्या के कतल एक बैग थी बैठ जिमें थी गए। तो उन्होंने प्यो ने क्या किया, जेड़ी रकबे ते 5-7 मरला जेड़ी रकबे हैं ना जिते उन्होंने लड़ाई थी, जिंदे पर उन्होंने लड़ाई थी, उन्होंने 2 बिरावां दी कब्र वो जगह बढ़ा दी थी। लड़ो समझिएगा, जेड़ी जमीन निगाह ते लड़ते रहे उठते ही पूरी जे पैर है। ये तो दुनिया की हकीकत है। तो इसलिए भाइयों लड़ना नहीं है, मोहब्बत से रहें। शाबान लग चुका है और 17 मार्च को भी याद रखें, रमज़ान बिल्कुल करीब है, तैयारी करें। 15 शाबान की रात आने वाली है, उसके लिए भी अपने आप को सिर्फ पटाखों में और अपने बच्चों को भी जहन साजी करें। ये नहीं कि पटाखों की रात अल्लाह से माफ़ी मांगने की रात है, अल्लाह से हमने रो रो के मांगना गुनाहों की माफ़ी। ये नहीं कि हम जो फरिश्ते यार फिर आ गए ना, ये पटाखे आ गए तो फरिश्ते तो नूरी मखलूक हैं, वल जेड़े घर पटाखे वैसे वाल पटाखे ही वैसे, शैतान आगे नाल बड़े वाल शैतान तो शतुंगड़े आसन उसे वहाँ फिर नूरी मखलूक नहीं आती। कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह।